اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد. سورہ مبارکہ انعام آیت نمبر 52 سے آیت نمبر 58، 52 سے 58 تک. پہلی آیت جو یہاں ہمیں نظر آ رہی ہے اس میں پروردگار عالم تبلیغ ہی کے لیے دستور بیان کرتے ہوئے ایک اہم نقطے کی طرف متوجہ کر رہا ہے. گزشتہ صفحے کی آخری آیت میں ہم نے یہ دیکھا کہ پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ قرآن کے ذریعے سے آپ انذار کریں، یعنی لوگوں کو متوجہ کریں کہ ان کا مستقبل خراب نہ ہو جائے. اور یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جنہیں اس بات کا خوف ہے، اندیشہ رکھتے ہیں کہ انہیں اپنے رب کے سامنے پیش ہونا ہے. اب یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ لا تطرد الذین یدعون ربہم بالغداوۃ والعشی، کہ وہ افراد کے جو اپنے رب کو پکارتے ہیں، مناجات کرتے ہیں صبح شام، آپ ان کو نہ دھتکاریے. یہ دھتکارنے کا موضوع کہاں سے آ جائے گا؟ ظاہر ہے کہ معاشرے کے اندر جہاں پر طبقات موجود ہوں، کچھ وہ ہیں کہ جو بڑے کھاتے پیتے ہیں، مالی اعتبار سے بہت زیادہ وسعت رکھتے ہیں، ان کا یہ ایشو ہے کہ وہ پسند کرتے ہیں کہ ان کو ایک الگ ٹریٹمنٹ اس طرح سے ملے، ایک پروٹوکول، ایک VIP ٹریٹمنٹ. اور اس کے لیے وہ یہ بھی پسند کرتے ہیں کہ جو غریب ہیں، چاہے وہ صاحبان ایمان ہوں، اچھے اعمال کرنے والے ہوں، قربانیاں دینے والے ہوں، ساتھ دینے والے ہوں، مگر ان کو دھتکار دیا جائے، ان کو اگنور کر دیا جائے. اسلام ظاہر ہے کہ اس طرح کے امتیازات کو قطعاً قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ جناب نوح علیہ السلام کے قضیے میں بھی قرآن مجید میں سورہ شعراء میں یہ بات آئے گی کہ جو مالدار افراد تھے انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کو مخاطب کر کے یہ کہا کہ انؤمن لک واتبعک الارذلون، کہ ہم آپ پر ایمان لائیں حالانکہ آپ کے پیرو بہت کم درجے کے لوگ ہیں، یعنی لوور کلاس کے ہیں. تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی بعض رؤسائے عرب کا مطالبہ یہ تھا کہ آپ غریب مسلمانوں کو اپنے پاس بیٹھنے نہ دیا کریں. اس کے جواب میں یہ آیت اتری. اب ظاہر ہے کہ یہاں پر ایک دستور دیا جا رہا ہے، ما علیک من حسابہم من شیء، کہ یہ وہ افراد ہیں کہ جو صبح شام اپنے پروردگار سے مناجات کرتے ہیں، اس کی رضا کے طلبگار ہیں، یریدون وجہہ. پھر آگے کہا گیا ما علیک من حسابہم من شیء، نہ آپ کے ذمے ہے ان کا حساب ذرا سا بھی، اور نہ ہی آپ کا حساب ان کے ذمے پر ہے ذرا سا بھی. فتطردہم، کہ آپ ان کو دھتکار دیں. فتکون من الظالمین، اگر ایسا آپ کریں تو پھر آپ ظالمین میں سے ہو جائیں گے. یہ وہی ایک اف سینیریو ہے جس کی طرف پہلے بھی متوجہ کیا گیا کہ ایک فرض کے اوپر بات ہے کہ اگر ایسا ہوا تو ایسا ہو جائے گا. جیسے خدا نے اپنے بارے میں یہ کہا کہ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ، کہ اگر اللہ کے سوا کوئی دوسرا خدا ہو لفسدتا، تو ہر جگہ فساد مچ جائے. نہ دوسرا خدا ہے نہ ایسا ہوگا. اسی طریقے سے نہ رسول نے ایسا کیا اور نہ ہی وہ ظالمین میں سے قرار پائے. مگر یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ اگر پیغمبر اکرم سے بفرض محال معاذ اللہ ایسا ہو جائے تو یہ کیفیت ہوگی، تو پھر عام انسانوں کو اس طرح کے طبقات کے فرق کی طرف کس طریقے سے جانے کی اجازت مل سکتی ہے. آگے ارشاد ہوتا ہے وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، ہم اسی طرح سے کچھ لوگوں کی آزمائش کرتے ہیں کچھ کے ذریعے سے، یعنی ایک فرد دوسرے کی آزمائش کا باعث بنتا ہے، ایک گروہ دوسرے گروہ کی آزمائش کا باعث بنتا ہے. یعنی پروردگار دیکھنا چاہتا ہے کہ پھر یہ افراد کس طریقے سے بیہیو کرتے ہیں. مال دولت آنے کے بعد ان کے اندر تکبر آتا ہے، وہ اسی کو فضیلت کا سبب سمجھتے ہیں، یا پھر وہ اپنے مال و دولت کے باوجود اگر تقوی سے عاری ہوں تو جو صاحبان تقوی ہیں ان کی منزلت اور ان کے مرتبے کو پہچانتے ہیں. لیکن ہوا کیا، یہ لام عاقبت یہاں پر آ رہا ہے، لِيَقُولُوا أَهَؤُلَاءِ، کہ انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا أَهَؤُلَاءِ، یہ وہ لوگ ہیں من اللہ علیہم من بیننا، جن پر اللہ نے احسان کیا ہے
نوازا ہے اپنے احسان سے ہمارے درمیان، یعنی ہم پیسے والے اور یہ غریب، اور ان کو خدا نے نواز دیا، تو یہ ان کا حسد ہے جو بتا رہا ہے، ان کے الفاظ کے ذریعے سے صاف ظاہر ہو رہا ہے۔ الیس اللہ بعالم بالشاکرین، کیا اللہ جو شکر کرنے والے ہیں ان کا بہترین جاننے والا نہیں ہے؟ یعنی پروردگار عالم نے یہ کہا یہاں پر کہ یہ غریب ہیں تو کیا ہوا، مگر یہ شکر کرنے والے ہیں تو یہ پروردگار عالم کے مورد نظر بالکل ہوں گے ان کی پرفارمنس کی وجہ سے۔ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا، اور جب اے حبیب آپ کے پاس آئیں وہ لوگ کہ جو ایمان لائے ہماری آیتوں پر، ہماری نشانیوں پر، فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، تو آپ ان سے کہیے سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو۔ یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو واضح طور پر دستور دیا جا رہا ہے کہ گریٹنگ سیلوٹیشنز کس طریقے سے ہوں گی، کس طریقے سے ویلکم کیا جائے گا، تو اس میں جو لفظ ہے وہ سلام علیکم ہے، جس کے بعد بڑی بدقسمتی ہے کہ اتنے صاف انداز سے طریقہ سلام سکھایا گیا ہے کہ سلام علیکم کہا جائے، پھر کتنی بڑی جہالت ہے کہ مسلمانوں کا ایک طبقہ سلام علیکم کہنے سے گریز کرتا ہے اور صرف السلام علیکم کا پابند ہو گیا ہے، حالانکہ از روئے قرآن یہ دونوں ہی طریقے صحیح ثابت ہو رہے ہیں، مگر بدقسمتی یہ ہے کہ سلام علیکم اگر کہہ دیے کوئی تو اسے عجیب نظروں سے دیکھا جاتا ہے، جبکہ یہاں پر خود پیغمبر اکرم کو یہی سکھایا جا رہا ہے کہ اگر صاحبان ایمان آتے ہیں تو ان سے یہ کہیے کہ سلام علیکم۔ اور کیا چیز؟ کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، تمہارے رب نے اپنے آپ پر رحمت کو واجب کر دیا ہے۔ کس کی مجال ہے کہ خدا کے اوپر کسی چیز کو واجب کرے؟ یہ خود خدا نے اپنے آپ پر واجب کیا ہے، یعنی خدا کی شان کے مطابق ہے کہ وہ رحمت کے ساتھ لوگوں سے ڈیل کرے۔ انہ من عمل منکم سوءا بجہالۃ، تم میں سے جو بھی اگر کوئی برا کام کر بیٹھے جہالت کی وجہ سے، نادانستگی کی وجہ سے، ثم تاب من بعدہ، اور پھر اس کے بعد توبہ کر لے، واصلح، اور اصلاح کر لے، اعمال کو ٹھیک کر لے، فانہ غفور الرحیم، تو یقیناً اللہ غفور بھی ہے رحیم بھی ہے، یعنی مغفرت کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ وکذالک نفصل الآیات، ہم اسی طریقے سے اپنی آیتوں کو تفصیل کے ساتھ پیش کرتے ہیں، ولتستبین سبیل المجرمین، اور تاکہ صاف طور پر سمجھ میں آ جائے کہ مجرمین کا راستہ کیا ہے، مجرمین کا طریقہ کار کیا ہے۔ تو یہ پیچھے جس کانٹیکس کے اندر یہ بات ہو رہی ہے اس میں بہت واضح ہے کہ صرف مال و دولت جو ہے اس کی بنیاد کے اوپر سمجھنا کہ خدا کوئی امتیاز دے دے گا، یہ مجرمین کا راستہ ہے۔ قل، اے حبیب کہہ دیجئے، انی نہیتو، کہ مجھے اس بات سے منع کیا گیا ہے، ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، کہ اللہ کو چھوڑ کر جن کی تم عبادت کرتے ہو، جن کو تم پکارتے ہو، ان کی میں عبادت کروں، مجھے اس سے منع کیا گیا ہے۔ قل، کہہ دیجئے کہ لا اتبع اہواءکم، میں تمہاری خواہشات کا اتباع نہیں کرتا، میں تمہاری خواہشات کو فالو نہیں کروں گا۔ یہ جو تمہاری دل بخواہ باتیں ہیں، دل بخواہ خیالات ہیں، ان کو میں کوئی اہمیت دینے کے لیے تیار نہیں ہوں، یہ ایجاد بندہ کی حیثیت ہے ان کی، اور یہ خود ان کے بطلان کی دلیل ہے۔ قد ضللت اذن، اگر میں ایسا کروں تو پھر تو میں گمراہ ہو جاؤں گا، وما انا من المہتدین، اور میں ہدایت یافتہ نہیں رہوں گا، ہدایت یافتہ افراد میں شامل نہیں رہوں گا، تو یہ میرے لیے ممکن نہیں ہے۔ اتنی واضح آیت کے بعد یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ پیغمبر اکرم معاذ اللہ کوئی ذاتی اجتہاد وغیرہ نہیں کرتے تھے، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وحی کے پابند تھے۔ وہ اجتہاد جو قیاس کا دوسرا نام ہے، اس کی نہ امت میں کسی کو اجازت ہے اور نہ ہی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس طرح کی کوئی گنجائش دی گئی ہے۔ وہ وحی کے پابند تھے، نہ کہ خواہشات کے پابند تھے۔ پھر اس کے بعد کہا جا رہا ہے قل، اے حبیب کہہ دیجئے، انی علی بینۃ من ربی، کہ میں اپنے پروردگار کی طرف سے کھلی ہوئی دلیل پر قائم ہوں۔ وکذبتم بہ، اور تم نے اسی کی تکذیب کر دی ہے، تم نے اسی کو جھٹلا دیا ہے۔ ما عندی ما تستعجلون بہ، میرے پاس وہ نہیں ہے کہ جس کی تم جلدی مچاتے ہو، یعنی یہ تم عذاب کی جو باتیں کرتے ہو کہ عذاب آ جائے عذاب آ جائے، یہ عذاب بھی نازل کرنا یہ پروردگار عالم کے اختیار میں ہے۔ ان الحکم الا للہ، فیصلے کا اختیار نہیں ہے مگر اللہ کو۔ یقص الحق، وہ حق باتیں بیان کرتا ہے، وہ ہوا خیر الفاصلین، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ اور اب اگر بتقاضۂ بشری اگر یہ معاملہ کسی عام انسان کے ہاتھ میں ہوتا اور میں ویسا ہی ہوتا تو پھر کیا ہوتا؟ قل لو ان عندی ما تستعجلون بہ، کہ اگر یہ معاملہ میرے ہی ہاتھ میں ہوتا لقضی الامر، تو پھر فیصلہ ہو چکا ہوتا، بینی و بینکم، میرے اور تمہارے درمیان۔
واللہ عالم بالظالمین، اور اللہ ظالمین سے خوب واقف ہے. یعنی وہی والی بات کہ ایک عام انسان اگر ہوتا میں اور میرے اختیار میں یہ چیز ہوتی تو یقیناً پھر مجھے یہی کرنا چاہیے تھا کہ میں تمہارے اوپر عذاب نازل کر دیتا، لیکن نہیں، میں پروردگار کا نمائندہ ہوں، وہی کا اتباع کرتا ہوں، پروردگار عالم کی مرضی کے خلاف نہیں جاتا. لہذا پروردگار عالم نے جتنی مہلت تمہارے لیے رکھی ہے میں بھی اس کو قبول کروں گا، یہی میری عبدیت کا تقاضا ہے اور میں اس میں جلدی نہیں مچاؤں گا. یہ آیت نمبر 58 کہ جہاں پر یہ صفحہ مکمل ہو جاتا ہے. پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.